اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سیشن میں ہماری بات اختتام کو پہنچی تھی کافرین کی صفات کے بیان پر کہ جن کی سرکشی کی بنا پر پروردگار عالم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، سماعت ہوتے ہوئے سن نہیں سکتے، یعنی اللہ نے انہیں عقل کی دولت عطا کی، لیکن انہوں نے اس سے صحیح کام نہیں لیا، بلکہ اس عقل کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کیا، اور جس کے نتیجے میں مکافات عمل کے طور پر اللہ نے ان کی ہدایت کے تمام راستے بند کر دیا۔ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی پرستش کی جائے اور بہشت کو حاصل کیا جائے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں کفار، منافقین اور دنیا پرست لوگ بے عقل و بے وقوف ہیں، چاہے یہ دنیاوی معاملات میں کتنے بڑے مدبر و مفکر ہی کیوں نہ بنتے ہوں۔ آج کے سیشن میں اب جن آیات کی تفہیم و تفسیر بیان کی جائے گی وہ منافقین کے بارے میں ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ گروہ کفار سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ کفار تو کھل کر دشمنی کرتے ہیں، کھل کر نافرمانی کرتے ہیں، اپنے عقائد میں بھی اور اپنے اعمال میں بھی۔ لہٰذا اسلام کو اور مومنین کو کفار سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، یا وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے جتنا منافقین پہنچاتے ہیں، کیونکہ منافق ہمیشہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ اب آیات کی تفسیر سے پہلے چاہوں گی کہ پہلے منافقین کی تھوڑی سی پہچان بیان کر دی جائے، تاکہ اگر منافق کی کوئی بھی صفت اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہم بھی پہلے اپنا احتساب کر کے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارے ارد گرد منافقین موجود ہیں تو پھر ہم ان سے نہ صرف بچنے کی کوشش کریں بلکہ مکمل دوری بھی اختیار کر سکیں۔ اس لیے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، امن میں سمجھتا ہے صرف منافق۔ لہٰذا جیسا کہ گزشتہ سیشن میں نے ذکر کیا تھا کہ کافرین کی یہ خصوصیات صرف غیر مسلموں کے لیے یہاں 1500 سال پہلے کے مشرکین و کفار کے بارے میں نہیں صرف بیان کی گئیں، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے منکر ہیں اور مسلسل نافرمانی کا شکار ہیں۔ اسی طرح ان آیات کے مطالعے کے وقت بھی ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہمارا نفاق سے کیا تعلق، یہ تو بس اسی وقت کے منافقین کے لیے نازل کی گئیں، اور اگر الحمدللہ ہمارے اندر منافقین کی کوئی صفت موجود نہیں بھی ہے تب بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کبھی ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے، اور جس طرح جسمانی بیماریاں کبھی بھی کسی پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی کبھی بھی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں نا۔ مثلا اگر آج ہمیں خدا خواستہ جیسے کینسر جیسا مرض نہیں ہے
یا ٹی بی نہیں ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا ہر لمحہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور ان عوامل سے خود کو بچاتے رہنا چاہیے کہ جو جسمانی اور روحانی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایمان کی حفاظت کے بارے میں بہت ساری مسنون دعاؤں کی تاکید ہے کہ مثلاً ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، کہ اس کا ورد کرتے رہیں مسلسل تاکہ ہم بے فکر نہ ہو جائیں اپنے ایمان کے بارے میں، بلکہ مسلسل اللہ سے پناہ طلب کرتے رہیں اور اپنے طرز عمل کا ساتھ ساتھ جائزہ لیتے رہیں۔ تو اب نفاق کا جو مرض ہے، سب سے پہلے تو اس کی علامات جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر علامات ہی پتہ نہیں ہوں گی تو اس سے پھر ہم بچاؤ کی کوشش کیسے کریں گے اور منافقین سے دوری کیسے اختیار کریں گے؟ تو نفاق کی بیماری کے سمٹمز کیا ہیں، کیسے ڈائیگنوز ہو، کیسے اس کی تشخیص ہو؟ تو احادیث کی روشنی میں 4 سمٹمز بیان کیے گئے، یعنی منافق کی 4 واضح علامات ہیں جس سے ہم کسی منافق کو پہچان سکتے ہیں اور خود اپنا احتساب بھی یقیناً کر سکتے ہیں۔ منافق کی 4 نشانیاں کون کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، یعنی سب سے پہلی نشانی منافق کی کہ وہ راست گو نہیں ہوتا، جھوٹ اس کی رگ رگ میں شامل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ کوئی سنجیدہ کلام کر رہا ہو، کوئی مذاق کر رہا ہو، کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو، اس کا ہر کلام جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ہر بات کی، ہر رشتے کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس جھوٹ کی بنیاد پر وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے یا بے عزت کر رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے، مگر در حقیقت وہ یہ سب کچھ خود اپنی ذات کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بس اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی کیا؟ وَإِذَا وَعَدَهُ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یعنی منافق پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ وعدہ تو کر لیتا ہے مومن سے مگر اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھتا۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس بات کے مفہوم کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ منافق میں وفا نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے وعدے کا پابند نہیں ہے، اس لیے وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر بے وفائی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس مومن اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، اس کے خون میں، اس کی فطرت میں وفا ہوتی ہے، وہ مرتے دم تک اپنے وعدے کا پاس رکھتا ہے، اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے، چاہے اسے جتنے مشکل حالات سے گزرنا پڑے، جتنی تکالیف برداشت کرنی پڑے، مگر وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا، جبکہ منافق بار بار وعدہ کرے گا اور بار بار اپنے وعدے سے پھر جائے گا۔ اس کے علاوہ کیا صفت ہے کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، یعنی منافق کبھی امین نہیں ہو سکتا۔ پھر چوتھی صفت وَإِذَا خَاصَبَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا کرے گا تو جھگڑے کے وقت آپے سے باہر ہو جائے گا، یعنی جو منہ میں آئے گا وہ بول دے گا، یعنی کسی سے اختلاف کی صورت میں وہ فوراً گالم گلوچ پر اتر آئے گا، پھٹ جائے گا، فجرا، اس کا مطلب اسی طرح جیسے کہ صبح کے وقت جو پو پھٹتی ہے نا، اس کے لیے فجر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں اسی لیے فجرا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ پھٹ جاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے، یعنی اس کا اپنے اوپر سے یہ اختیار ختم ہو جائے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، جبکہ اس کے برعکس مومن غصے میں بھی ایک لحاظ رکھتا ہے، اس کا خود پر سے اس طرح کنٹرول ختم نہیں ہوتا کہ جو اس کے منہ میں آئے وہ بول دے، بلکہ وہ اپنی حدود میں رہ کر بات کرتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی پہچان، ایک بہت بڑا فرق جو مومن اور منافق کے درمیان پایا جاتا ہے، جو قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بڑا واضح ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور اس صحیح مسلم میں راوی خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا
مگر مومن، اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یعنی مولا علی کی محبت ایمان کی نشانی اور مولا علی کا بغض نفاق کی پہچان ہے۔ جب غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی کا اعلان کیا تو ایک کسوٹی بیان کر دی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے درمیان ایمان کو پرکھنے کے لیے، کیونکہ کافر کی دشمنی سے خود کو محفوظ رکھنا آسان ہے، لیکن منافق کب کس طرح نقصان پہنچائے پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا جب منافق مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تو اللہ کے رسول نے انہیں پرکھنے کے لیے یہ پہچان بتائی کہ جس کی بنا پر قیامت تک کے منافقوں کو ایکسپوز کر دیا۔ اس لیے مولا علی کی محبت کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ یقیناً اللہ کے رسول سے بھی محبت کرے گا، اور جو رسول سے محبت کرے گا وہ یقیناً اللہ سے محبت کرے گا۔ اس لیے کہ قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ یعنی اب جو بھی علی کا راستہ اختیار کرے گا وہ حق کا راستہ اختیار کرے گا، اور جو علی کا راستہ اختیار کرے گا وہ قرآن کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو دونوں ہی راستے نجات کے راستے ہیں، ہدایت کے راستے ہیں۔ اور یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ اب جو مومن ہوگا اس کا دل حق کو قبول کرے گا اور منافق کا دل اسے رد کر دے گا۔ اب آتے ہیں آیات کی تفہیم کی طرف کہ جو سورہ بقرہ کی ان آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ ابتدا میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے قرآن کریم کے اس نورانی سفر میں آگے بڑھتے رہیں، تاکہ اگر کہیں بھی یہ محسوس ہو کہ کفر یا نفاق کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کی اگر کوئی معمولی سی جھلک بھی ہمیں اپنے اندر نظر آئے تو ہم اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور اسے پروان نہ چڑھنے دیں، تاکہ ایک پیور، ایک خالص روح کے ساتھ یہ سفر طے کریں۔ گزشتہ سیشن میں 7ویں آیہ مبارکہ تک ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ جس میں آیت 1 سے 5 تک متقین کا تذکرہ تھا، اور 6 اور 7 میں ان کے مد مقابل جو کفار ہیں ان کا ذکر تھا۔ اور آج آیت نمبر 8 سے 16 تک ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جن میں انہی آیات میں سب سے خطرناک گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یاد رہے بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں، لیکن یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔ تو سب سے پہلے ان آیات میں منافقین کی روش، کارکردگی، چال بازی اور جھوٹے دعووں کی مذمت ہو رہی ہے کہ یہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ 8ویں آیہ مبارکہ سے جو سب سے خطرناک طبقے کا ذکر شروع ہو چکا ہے کہ جن کی پیدائش زیادہ تر مدینے سے شروع ہوئی تھی اور جو مومنین کی کامیابیوں کو دیکھ کر بظاہر اپنے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے مگر دل سے وہ کافروں کے ہی ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان کہلاتے تھے۔ یعنی اس وقت آج سے 1500 سال پہلے بھی مکہ اور مدینہ میں ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا تھا، اور آج بھی یہ خصوصیات جن میں پائی جاتی ہیں وہ بظاہر مسلمان ہی کہلاتے ہیں، جبکہ قرآن نے ان پر اسٹیمپ لگائی ہے۔ جیسے سورہ منافقون میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو بھی علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی دل میں کفر اور زبان پر اسلام کا نام، اسے منافقت کہتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ اس زمانے میں بھی ان لوگوں پر بھی کہ جن کے دل میں کفر ہونے کی قرآن گواہی دے رہا ہے، ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی یہ کفر کا فتویٰ لگا دینا کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایسی کسی پر بھی فتویٰ لگا دیا جائے، اور آج مسلمان پر کتنی آسانی سے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں اور انہیں اللہ کے عذاب کا بالکل خوف محسوس نہیں ہوتا۔ یہ وہی تکفیری طبقہ ہے، انہی خوارج کی نسل سے ہیں یہ، جنہوں نے اس وقت مولا علی علیہ السلام پر کفر کے فتوے لگائے تھے، اور آج شیعہ نے علی پر کفر کے فتوے لگاتے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن کی نظر میں یہ خود دین اسلام سے خارج ہیں۔ اور اس گروہ کی سرزنش، ان کی خباثت باطنی اور سازشوں کا انکشاف قرآن کریم کے 10 سے 11 سوروں میں سینکڑوں آیات کے ذریعے کیا گیا ہے، جن میں سے سر فہرست سورہ توبہ اور سورہ منافقون ہے، اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی ان آیات کے ذریعے ان منافقین کے چہروں سے ہی نقاب اٹھایا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ منافق کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خود کو بہت اوور اسمارٹ سمجھتا ہے، اسے اللہ کی جانب سے جو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، جو اس کی رسی دراز کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ ایسا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چالاکیوں میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور وہ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔
حالانکہ در حقیقت ایسے لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ پھر اگلی آیہ مبارکہ کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں قلوب سے یا قلب سے مراد وہ ہارٹ نہیں ہے جو ہمارے سینوں میں فٹ ہے اور جو مرکز ہے جو پورے بدن کو بلڈ اور آکسیجن سپلائی کرتا ہے، بلکہ یہاں اس سے روح مراد ہے یا نفس مراد ہے، یعنی جس بیماری کا ذکر ہے یہ جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ روحانی بیماری ہے، اور روح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب قرآن کی نظر میں نجاست ہیں، جیسے کہ سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور البتہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی نجاست پر اس نے مزید نجاست کا اضافہ کیا ہے اور وہ مرتے دم تک کفر پر ڈٹے رہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں موجود ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہ آیہ مبارکہ وضاحت کر رہی ہے کہ جو منافقین ہیں یہ کتاب ان کی ہدایت نہیں کرتی کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور کیونکہ یہ روح کی بیماری ہے لہٰذا نجاست ہے، اور یہ قرآن انہیں شفا دینے کے بجائے ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح بارش کا پانی جب کسی باغ میں برستا ہے، پھولوں پر برستا ہے تو اس کی خوشبو میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جب گندگی پر اور کیچڑ پر برستا ہے تو اس کی گندگی اور بدبو میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا ایک نظام ہے کہ جسم میں اس وقت مرض پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام، اس کے اصولوں سے ہٹتے ہیں تو حد اعتدال ختم ہوتا ہے اور ہم جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ دین اسلام وہ بہترین دین ہے جس نے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، ہر چیز کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں اصول وضع کیے ہیں کہ جتنا ہم ان پر عمل کرتے ہیں ہم اتنی پرسکون اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جہاں ان اصولوں سے ہٹتے ہیں وہیں اضطراب و بے چینی اور بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح روحانی امراض بھی اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان فطرت اور عقل و روح کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس وقت وہ حد اعتدال سے نکل جاتا ہے، اور کیونکہ مومنین کے خلاف جو ہتھیار وہ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور اسی جھوٹ کی بنیاد پر ان کے لیے دردناک عذاب مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ جھوٹ ہر قسم کے شر اور برائی کی جڑ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور دوسرا جھوٹ ان کا یہ کہ روئے زمین پر خود کو لوگوں کی اصلاح کرنے والا ظاہر کرتے ہیں، جبکہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے شیطانی دماغ کو زمین پر فساد اور شر پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خود اسے اصلاح خیال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے گناہوں کو، ان کی بد کرداریوں کو، ان کے فساد کو ان کی آنکھوں کے سامنے بہت خوش نما کر کے دکھاتا ہے، اور یہ شیطان کے ہاتھوں میں بس کھلونا بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ دراصل اس وقت جب مدینے میں ایک پرامن پرسکون اسلامی معاشرہ تشکیل پا چکا تھا، اس وقت یہ وہاں کس طرح فساد برپا کرنے کی کوششیں کرتے تھے، ایسے بے بنیاد اور شکوک و شبہات پر مبنی سوالات کیا کرتے تھے کہ جن کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا ہوتا تھا۔ لہٰذا لغو اور بیہودہ سوالات کیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے،
حالانکہ مقصد محض فساد پھیلانا تھا۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے منافق موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر بظاہر لوگوں پر اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے ایسے ایسے سوالات علماء کرام سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر انتہائی احمقانہ اور لغو اور بیہودہ سوال ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج نوجوان نسل کس تیزی سے ایتھیزم کی طرف بڑھ رہی ہے، کہ جن کے سوالوں کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، جن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہوتا، صرف خود کو بہت انٹلیکچوئل ظاہر کر کے معاشرے میں گمراہی پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یاد رہے کہ بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں، لیکن یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم بھی مومنین کی طرح ایمان لے آؤ اور نجات کا راستہ اختیار کر لو، تو کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ سفہا کہتے ہیں بے وقوف کو، یعنی اسے جس کی عقل کامل نہ ہو۔ تو ان کی نظر میں مومنین بے وقوف ہیں، لیکن قرآن انہیں بے وقوف کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ جو خود کو بہت چالاک اور عقل مند سمجھ رہے ہیں، دراصل یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔ یہ منافقین کیونکہ دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر نقاب ہوتی ہے، لہٰذا یہ اپنے شیطان صفت دوستوں کے ساتھ بھی تعلق نہیں توڑتے اور مومنین کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر ان کے سامنے انہوں نے ایمان کا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے شیطان صفت دوستوں سے کہتے ہیں کہ در حقیقت تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی ایسے منافقین موجود ہیں جو اسلام کے چہرے کو مسخ کرتے نظر آتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دو، آخری حدوں پر کرپشن کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، ایمان والوں کا مذاق اڑاؤ اور پھر عمرہ کرنے چلے جاؤ، حج کرنے چلے جاؤ، بڑی بڑی مجالس کرا لو کہ جس میں انواع و اقسام کے پرکشش کھانے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھانے کھلا کر نعوذ باللہ یہ امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں دھوکہ دینے کی، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سب نامہ اعمال صاف ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت تو گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ کریم ابن کریم مولا ہیں کہ بڑے سے بڑا گنہگار اور خطا کار اگر سچے دل سے توبہ کر کے در حسین پر آ جائے تو مولا حسین، جن کے لیے حدیث رسول موجود ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین نجات کی کنجی، بے شک حسین ہدایت کی کنجی اور نجات کی کشتی ہیں، لیکن توبہ کر کے در حسین پر آنا اور نجات حاصل کر لینا اور ہے، اور پورا سال گناہوں میں، کرپشن میں، ظلم و بربریت میں رہ کر پھر ہر سال یہ سوچ کر پھر در حسین پر آ گیا ہوں، معافی مل جائے گی، پھر لنگر جاری کروں گا حسین کے نام پر، معافی مل جائے گی، اب نامہ اعمال صاف ہو جائے گا، کرپشن کے پیسے سے امام بارگاہ و مسجد تعمیر کرا دیے، اب تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب پھر نئے سرے سے وہی اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑاؤں۔
یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور نہ تو قرآن کی آیات میں تضاد ہے اور نہ ہی قرآن اور اہل بیت کے کلام میں تضاد ہے۔ لہٰذا یہ منافقین اپنے اعمال کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ اللہ خود ان کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی کو دراز کر رہا ہے کہ جاؤ اور مزے کر لو اور چالاکیاں کر لو اور مکر کر لو، مگر جب اللہ تمہارے ساتھ تمسخر کرے گا، اللہ تمہارے مکر کے بدلے میں تمہارے ساتھ مکر کرے گا، تو یہ تمہارے لیے مکافات عمل ٹھہرایا جائے گا۔ اب کیونکہ تمسخر کرنا، مکر کرنا یہ منفی صفات ہیں اور یہ اللہ سے منسوب نہیں کی جا سکتی، مگر یہاں اللہ اس لیے انہیں متنبہ کر رہا ہے کہ دیکھو کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ تم ایمان لانے والوں کے ساتھ تمسخر کر رہے ہو، بلکہ اصل میں یہ تمسخر اللہ خود تمہارے ساتھ کر رہا ہے، جس کا مزہ تم مکافات عمل کی شکل میں چکھو گے۔ اور اللہ ان کی بدنصیبی، ان کی کم عقلی کو بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کیسی خسارے کی تجارت کی کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت بھیجی تھی، مگر انہوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، جس کے نتیجے میں دنیا میں رسوائی اور آخرت میں صرف گھاٹا اور خسارہ ہے۔ اب کتنی کم آیات تھی متقین اور کافرین کی صفات کو سمجھنے کے لیے، لیکن کتنی تفصیل بیان کی گئی ہے منافقین کی صفات کو پہچاننے کے لیے، تاکہ مومنین ان سے ہوشیار رہیں اور ان کے ہاتھوں نقصان اٹھانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ لہٰذا ابھی ان کی صفات کا یہ سلسلہ جاری ہے جو میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بیان کروں گی، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے پھر ان کی صفات کو واضح کیا ہے۔ بس دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے علم نافع قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔